السلام علیکم ناظرین، جنرل باجوہ اور صحافی شاہد میتلا کے درمیان ہونے والی گفتگو کا تیسرا حصہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شاہد میتلا لکھتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، نواز شریف کو عدالت سے آپ نے نااہل کروایا تھا۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میرے آرمی چیف بننے سے پہلے پی ٹی آئی کے دوسرے لانگ مارچ کے دوران پاناما پیپرز پر سماعت شروع کر چکی تھی۔ پھر کہتے ہیں آپ سپریم کورٹ کے ججز کو کیا سمجھتے ہیں اور پاکستان آرمی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یعنی کہ فوج ہر چیز پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ سپریم کورٹ کے جج خود بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، میں نے سپریم کورٹ تک رسائی نہیں کی تھی۔ جنرل فیض نے کی ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے پوچھا جنرل فیض یہ کام خود سے کر سکتے تھے؟ جنرل باجوہ کہتے جب آپ کسی سے 8 کام کروا رہے ہوں تو وہ 10 کر لے تو آپ اسے پوچھ نہیں سکتے۔ ویسے بھی پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت سے کام اپنی مرضی سے بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے پھر سوال کیا کہ آپ نے نواز شریف کو نااہل کروایا؟ جنرل باجوہ نے کہا نہیں، یہ سپریم کورٹ کے 5 ججز کا اپنا فیصلہ تھا۔ جب ججز کہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جسٹس کھوسا کا شریف فیملی سے ذاتی عناد بھی تھا۔ شہباز شریف نے 90 کی دہائی میں جسٹس کھوسا کی بہن کو طلاق بھی دی تھی۔ مجھے نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تھا تو میں کیسے ان کو نااہل کروا سکتا تھا؟ اس کے علاوہ بھی نواز شریف ہمیشہ میرے ساتھ بہت اچھے اور بہت ڈیسنٹ تھے۔ فوج کا نواز شریف کی نااہلی میں کوئی لینا دینا نہیں۔ سپریم کورٹ نے فوج کے ذمے ثبوت لانے کا ٹاسک لگایا تھا، ثبوت فوج نے مہیا کر دیے۔ جنرل عاصم منیر کے عرب ممالک میں اچھے تعلقات تھے، میں نے ان کو یو اے ای بھیجا تھا اور وہ اقامہ لے کر آئے۔ میں نے پوچھا یو اے ای نواز شریف سے یمن جنگ میں ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ناراض تھا اور اسی لیے انہوں نے نواز شریف کا اقامہ دیا؟ جنرل باجوہ کہتے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس اقامہ مل گیا۔ جب عدالت میں پاناما کیس چل رہا تھا تو شاہد خاقان عباسی میرے پاس آئے اور مجھے دامنے کوہ لے گئے۔ وہاں ہم 3 گھنٹے بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاناما کیس میں نواز شریف کی مدد کریں۔ میں نے کہا ان کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے خود کافی غلطیاں کی ہیں۔ نواز شریف نے پاناما میں کئی غلطیاں کی تھی، انہیں صرف یہ کہنا چاہیے تھا کہ فلیٹ میرے والد نے خریدے اور بچوں کو دے دیے تو ان پر ثبوتوں کا بوجھ نہ آتا، قطری خط بھی نہ لانا پڑتا۔ مجھے کسی دوست نے بہرحال بتایا کہ میاں شریف نے ڈائیو سے $5 ملین رشوت لی تھی، $3 ملین کے فلیٹ خریدے اور $2 ملین جہاد کے لیے کسی فلاحی ٹرسٹ کو دیے تھے۔ میں نے اس شخص کو کہا تھا کہ اچھا میاں شریف نیکی کا کام بھی کرتے تھے؟ جنرل باجوہ نے ہنستے ہوئے کہا چودھری نثار نے بھی نواز شریف کو منع کیا تھا کہ جے آئی ٹی کے لیے سپریم کورٹ کو خط نہ لکھیں۔ پھر چودھری نثار نے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے افسران جے آئی ٹی میں شامل نہ کرنے کا بھی کہا، لیکن نواز شریف یہ بات بھی نہیں مانے۔ میں نے بھی 4-5 بندوں کو پیغام دیا کہ نواز شریف کو کہیں کہ جے آئی ٹی میں فوج کے افسروں کو شامل کرنے کی مخالفت کریں، لیکن نواز شریف بہت پر اعتماد تھے، وہ نہیں مانے۔ نواز شریف کو یقین تھا کہ ان کے پاس دستاویزات پوری ہیں، یہ اپنی ایمانداری پر فوج کا ٹھپا بھی لگوانا چاہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر نواز شریف بری ہو جاتے تو سارا ملبہ فوج پر گرتا۔ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا تو میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا اور کہا کہ ہمیں اس معاملے سے نکلنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ میں نے اپنے بیٹے بیرسٹر سعد سے سپریم کورٹ کے نام خط بھی لکھوایا۔ سعد باجوہ انگریزی بہت اچھی لکھتے ہیں۔ میں نے خط لکھ کر معذرت کرنے کا معاملہ کور کمانڈرز کانفرنس میں رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ماتحت ادارہ ہیں، خط نہیں لکھ سکتے، چنانچہ خط نہیں بھیجا گیا۔ میں نے پوچھا پھر نااہلی کیسے ہوئی؟ سپریم کورٹ میں انصافی جج ہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی تو انصافی تھے۔ اس پر انہوں نے بلند کہکا لگایا کہ ہم جنرلز بھی پہلے انصافی تھے جو عمران خان کے عشق میں گرفتار تھے، ہم سمجھتے تھے کہ نئی پارٹی ہے، نئے چہرے بہتری لائیں گے، لیکن ہم غلط ثابت ہوئے۔ بہرحال 3 وجوہات کی بنا پر مجھے نون لیگ کے دور میں دباؤ تھا۔ نون لیگ کی حکومت آئی تو اس نے مشرف پر آرٹیکل 6 لگا دیا، پھر پاناما پیپر آ گئے، میڈیا میں ہر طرف وزیر اعظم چور ہے کی گردان شروع ہو گئی، پھر ڈان لیکس کا ٹویٹ واپس لینے کی وجہ سے بھی فوج کے اندر سے دباؤ تھا۔ ڈان لیکس کا ٹویٹ واپس لینے کے بعد مریم نواز کے اسٹریٹجک میڈیا سیل نے فوج کی بینڈ بجا دی تھی کہ 71 کے بعد فوج کی دوسری پسپائی ہوئی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر نواز شریف کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران سلیمان شہباز ملنے آئے اور سپریم کورٹ کے ٹرائل میں مدد کی اپیل کی تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے اپنی باجی کو تو سنبھالیں جس نے ٹویٹ پر ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ جنرل باجوہ سے پوچھا کہ شاہد خاقان عباسی نون لیگ چھوڑ دیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ خاقان عباسی نون لیگ نہیں چھوڑیں گے، وہ بہت قابل آدمی ہے، بطور وزیر اعظم انہوں نے زبردست کام کیے، وہ معیشت کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ڈان لیکس پر سوال کیا تو کہتے ہیں کہ جب میں آرمی چیف بنا تو اس کے بعد وزیر اعظم سے ملنے وزیر اعظم ہاؤس گیا تو ان دنوں ڈان لیکس کا بہت چرچا تھا۔ نون لیگ نے اقتدار میں آ کر سب سے بڑی غلطی جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 لگا کر کی تھی۔ سیاسی جماعتوں کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ آرمی چیف کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور فوج
अपने साबिका आर्मी चीफ पर कभी समझौता नहीं करती। जब जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा तो फौज नवाज शरीफ के खिलाफ हो गई और फिर फौज ने मुशर्रफ को बचा भी लिया। मुशर्रफ कभी अदालत के रास्ते से गायब होते तो कभी कहीं से और फिर अस्पताल पहुंच जाते। जनरल बाजवा ने मुझसे सवाल किया कि आपको मालूम है कि डॉन लीक्स क्या थी? मैंने कहा जी हाँ, डॉन लीक्स इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की स्टोरी मैंने ARY न्यूज पर ब्रेक की थी, जो मेरे करियर की बड़ी स्टोरीज में से एक है। मैंने फिर कहा कि सरल अल्मेडा ने 6 अक्टूबर 2016 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से खबर दी थी कि शहबाज शरीफ ने DGISI रिजवान अख्तर से कहा कि हम जो भी कालादम तंजीमों के दहशतगर्द पकड़ते हैं उनको ISI छुड़ा लेती है। फिर एजाज चौधरी ने कहा कि दुनिया में हमें दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने का कह रही है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मुकम्मल सिफारती तन्हाई भुगतना पड़ेगी। जनरल बाजवा ने कहा कि एजाज चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यही हमने फैटफ में भुगता था। अब मेरी साइड की स्टोरी सुने। जब मैं आर्मी चीफ बना तो वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गया तो चौधरी निसार कहने लगे कि हमें डॉन लीक्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, मतलब इंक्वायरी को मुकम्मल करके खत्म करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ अरसे बाद चौधरी निसार के हल्के में कोई तकरीब थी, मैं भी गया तो चौधरी निसार ने फिर वही बात की कि हमें डॉन लीक्स इंक्वायरी को खत्म करना है। इसके बाद मैंने DGISI नवीद मुख्तार को अपने पास बुला लिया और पूछा कि डॉन लीक्स इंक्वायरी का क्या बना, क्या कुछ मिला? जनरल नवीद मुख्तार कहने लगे कि कुछ सबूत मिले हैं कि सरल अल्मेडा ने 70 मिनट परवेज रशीद से फोन पर बात की, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या बातचीत हुई है। इंक्वायरी कमेटी ने सरल अल्मेडा, अजहर अब्बास, राव तहसीन, तारिक फातमी और परवेज रशीद को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल डॉन लीक्स में कुछ भी नहीं था, लेकिन जहां भी जाता तो जूनियर अफसर सवाल करते थे। इसके बाद मैंने चौधरी निसार और इसहाक डार से बात की कि सहाफियों का केस CPNE को भेज देते हैं, क्योंकि मैं भेड़ों के छत्ते में हाथ डालना नहीं चाहता था और बाकियों के खिलाफ इंतजामी एक्शन लेने का फैसला हुआ। फिर मैं नवाज शरीफ के पास चला गया और उन्हें कायल करने की कोशिश की कि वो परवेज रशीद पर नहीं मान रहे थे। खैर फिर मान गए और फैसला हुआ कि परवेज रशीद और तारिक फातमी को ओहदों से हटा दिया जाएगा, सहाफियों का केस CPNE को भेजा जाएगा और बाकियों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। इसके बाद एक दिन मैं लाहौर चला गया तो वहाँ पर ARY पर अचानक डॉन लीक्स का नोटिफिकेशन चलना शुरू हो गया। ARY न्यूज ने कहना शुरू कर दिया कि देखें, हुकूमत ने शरीक मुल्जिमान को सजा नहीं दी, हुकूमत ने अधूरा नोटिफिकेशन जारी किया था। मीडिया ने फौज पर शदीद दबाव डाला। मैंने उसी वक्त जनरल आसिफ गफूर को फोन किया और अंग्रेजी में हुकूमत को बुरा भला कहकर इनसे कहो कि पूरा नोटिफिकेशन इशू करें। जनरल आसिफ गफूर ने अपने तौर पर ही नोटिफिकेशन रिजेक्टेड का ट्वीट जारी कर दिया। इसी दिन मुझे फाटा जाना था, मैं चला गया। इसके फौरन बाद मुझे फोन आ गया कि वजीर आजम ने मिलना है। वजीर आजम हाउस पहुंचा तो नवाज शरीफ ने मेरा बाहर आकर इस्तकबाल किया। मेरा ख्याल था कि वो गुस्से में होंगे, कुछ न कुछ नागवारी का इजहार करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मुलाकात के इख्तिताम पर सिर्फ इतना कहा कि जनरल साहब गुस्से में फैसले न किया करें। मेरे दिल में आया कि कुछ गलत हो गया है। 2 दिन बाद वजीर आजम ने चीन जाना था। अब जनरल्स और सियासी लीडर मेरे पास आना शुरू हो गए कि ट्वीट वापस मत लें। कभी फौज ने भी कोई चीज वापस ली। इस दौरान ख्वाजा आसिफ भी मेरे पास आए। दीगर मुस्लिम लीगियों ने भी आकर कहा कि ट्वीट वापस न ले, लेकिन मैं मुल्क के वजीर आजम को कमतर हैसियत में चीन नहीं भेज सकता था। ऐसे वजीर आजम की चीन में क्या हैसियत होती जिसके इख्तियार में उसकी अपनी फौज भी नहीं है, इसलिए ट्वीट वापस ले लिया। कहते जनरल नवीद मुख्तार शरीफ आदमी थे, कोई ज्यादा बाइख्तियार भी नहीं थे। जनरल फैज सारे काम करते थे। मैंने कहा कि इसकी वजह आप थे, आपकी तरफ से जनरल फैज को इख्तियारात और ताकत दी गई थी। जनरल बाजवा ने कहा कि हाँ ये बात भी है और वैसे भी हम पे इमरान खान को लाने का भूत सवार था। कहते डॉन लीक्स का इशू जनरल राहील शरीफ ने एक्सटेंशन लेने के लिए बनाया था, इसमें कुछ भी नहीं था। नवाज शरीफ से जब डॉन लीक्स पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि जनरल राहील और जनरल रिजवान अख्तर जब भी मुलाकात के लिए आते तो जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन की बात करते थे। जनरल रिजवान जनरल राहील के सामने नवाज शरीफ को कहते कि जनरल राहील को 3 साल की एक्सटेंशन दे दें, लेकिन राहील शरीफ के बाद वो नवाज शरीफ को कहते कि सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन दे, क्योंकि 1 साल की एक्सटेंशन के बाद जनरल रिजवान अख्तर का अपना नंबर आना था। मैंने सवाल किया कि आपने जनरल रिजवान और आसिम बाजवा को मुआफ कैसे कर दिया? जनरल बाजवा कहते हैं मेरे सामने कोई भी आ जाए उसे मुआफ कर देता हूँ। मैं जनरल रिजवान को ISI से हटाकर कमान देना चाहता था, लेकिन मुझे रिपोर्ट मिली कि वो सियासत में मुसलसल मदाखलत कर रहे हैं। 2-3 बार उनकी हरकतें रिपोर्ट हुई, कुछ उनकी करप्शन के भी मामलात थे, तो फिर उन्हें फारिग कर दिया गया। आसिम बाजवा ने मुआफी
معافی مانگ لی تھی تو انہیں معاف کر دیا اور انہیں سدن کمانڈ دے دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اکثر کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، میں کسی کو معافی نہ دوں۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم باجوہ نے جنرل راحیل شریف کو ہیرو بننے کی ڈگر پر ڈال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں آپ کو ہیرو بناتا ہوں، آپ کرپشن کے خلاف نعرہ لگائیں، حالانکہ ضرب عضب میں گولی بھی نہیں چلی تھی۔ پھر جنرل راحیل شریف نے کرپشن کے خلاف کیمپین شروع کر دی۔ پاناما آنے کے بعد اس کیمپین کی وجہ سے بھی مجھ پر دباؤ تھا۔ پاناما کے ٹرائل کے دوران میں نے شجاعت عظیم اور چودھری منیر کو پیغام دیا کہ نواز شریف کی طرف بھیجا کہ وہ استعفیٰ دے دیں، نااہل ہونے سے بچ جائیں گے، ایک آدھ سال بعد الیکشن ہے تو وہ دوبارہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ میری طرف سے بہت مخلصانہ تجویز تھی کیونکہ مجھے نون لیگ کے ہمدردوں کی جانب سے بار بار اپروچ کیا جا رہا تھا۔ شجاعت عظیم اور چودھری منیر نے فواد حسن کو بتایا اور فواد حسن نے نواز شریف کو استعفیٰ دینے پر قائل کر لیا۔ نواز شریف استعفیٰ دینے پر رضامند ہو گئے، لیکن عین وقت پر مریم نواز نے انہیں منع کر دیا۔ یہ مجھے بتایا گیا تھا۔ انسان کے لیے کل کی لڑائی کے لیے آج زندہ رہنا ضروری ہے، جیتنے کے لیے ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، جو نواز شریف نے نہیں کیا۔ شجاعت عظیم میرے سسر کے دوست تھے اور چودھری منیر بھی میرے سسر کے دوست بن گئے، اسی طرح دونوں سے میرا تعلق بن گیا۔ نواز شریف سے پچھلے 4-5 سالوں سے کبھی فون پر بات ہوئی نہ ملاقات، صرف کلثوم نواز کے انتقال پر میں نے ان سے فون کر کے تعزیت کی۔ میں نے پوچھا کہ مریم نواز کو آپ نے رہا کروایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، مریم نواز کے خلاف بھی کیسز کمزور تھے۔ مریم نواز سے آخری ملاقات وزیر اعظم ہاؤس کے عشائیہ میں ہوئی تھی، تب کلثوم نواز بھی زندہ تھی۔ اس کے بعد کبھی مریم نواز سے ملاقات نہیں ہوئی۔ دوستو، اس کالم کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اگلی قسط میں ہم اس ملاقات کی مزید باتیں آپ کو بتائیں گے۔